الرحیم السلام علیکم. سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری. ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہیں بجلی چور ہو جائیں ہوشیار, سمارٹ میٹرز لگائے جائیں, وزیر اعظم شریف کا حکم. بھارت میں اقلیتیں غیر محفوظ, سکھ برادری امریکہ میں سراپا احتجاج. غزہ میں ظلم کی انتہا, آخری ہاسپٹل تباہ. ان پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی, امین حفیظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب تو بجلی چوروں کی شامت آنے والی ہے. آئی ہوپ کہ آپ دونوں ٹھیک ہوں گے اور بجلی چوری نہیں ہو رہی ہوگی. ہم تو ٹھیک ہی ہیں, بجلی چوری بھی نہیں ہو رہی ہوگی. بجلی چوری ایک سائنس ہے, ایک فن ہے. اس سائنس کا بندوبست کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے آج سخت آرڈر دیے اپنے اجلاس میں. انہوں نے کہا ہے کہ بجلی چوروں کے گرد گھیرا اپنا تنگ کر لیں, ان کو اٹھائیں اور ان کو جو ہے نا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں, یوں سمجھ لیں. مطلب اتنا سخت گھیرا تنگ کر دیں کہ بجلی چوری نہ کریں. اس کے علاوہ انہوں نے حکم دیا رضی دادا کہ سمارٹ میٹرز لگائے جائیں. تو کیا یہ سمارٹ میٹرز لگانے سے بجلی چوری رک جائے گی؟ دیکھیے, سمارٹ میٹر کا آئیڈیا کوئی نیا نہیں ہے. ایک پارٹی جو تھی وہ بھی یہ آئیڈیا لے کے اس وقت آئی تھی جب فائنانس منسٹر تھے اسحاق ڈار صاحب پچھلی گورنمنٹ میں. اسحاق ڈار صاحب نے اسے مہنگا قرار دے کر مسترد کر دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایگزسٹنگ میٹر کے ساتھ ایک جیکٹ لگائیں گے جس میں سم ڈالی ہوگی, تو وہ میٹر سمارٹ میٹرز ہو جائیں گے, ریموٹلی ہم ان کو کنٹرول کر پائیں گے. جبکہ وہ جو کمپنی لے کے آ رہی تھی وہ ان بلٹ ساری چیزیں تھیں ان کے اندر, ٹھیک ہے. سم صرف آپ نے انسرٹ کرنی تھی, اس میں جیکٹ لگنی تھی میٹر کے ساتھ جس نے اس نے سمارٹ ہو جانا تھا, لیکن اس کی پرائس کے اندر فرق بہت تھا. اسحاق ڈار نے کنزیومر کو برڈن کرنے سے انکار کر دیا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, سمارٹ فون تو سنے تھے سم والے, اب میٹر کا سم والا میٹر میں پہلی بار سن رہی ہوں آج. نہیں, یہ ہے نا کہ وہ ریموٹلی آپ اس کو کنٹرول کر سکتے. کہاں سے؟ اپنے ہیڈ آفس سے, مطلب لیسکو کا ہیڈ آفس ہے, وہاں پہ آپ کی ہر سیکنڈ کی موومنٹ جا رہی. اور اگر آپ اس کو ڈسکنیکٹ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ جو لائن مین جاتا ہے جی, اور لائن مین کو آگے محلے والے جو ہے وہ پکڑ کے پھینٹتے ہیں, وہ والا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا. لائن مین کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک پارٹی جو ہے وہ 2 نمبریاں کرتی ہوئی پائی جا رہی ہے. دیکھیے, گرمیوں کے اندر آپ کے گھر کے باہر نہ 4 اے سی کے وہ کھوکھے لگے ہوئے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں بکسے لگے ہوئے ہیں, جس سے لگ رہا ہے کہ جی آپ کے گھر کے اندر 4 اے سی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بھی تو چلتا ہوگا ان میں سے, چاروں میں سے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ, اور بل آپ آ رہا ہے 2500 روپے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر اس بندے کا میٹر کاٹنا بنتا ہے نا بھائی. نہیں, وہ بجلی چوری کر رہا ہے. نہیں, رضی دادا میری بات سنیں. آپ نے یہ جو مثال دی ہے نا, اس میں تو آپ نے سارا قصوروار بنا دیا صارف کو. جی, ٹھیک ہے, وہ اس کے گھر کے باہر 2 لگے ہوئے ہیں آؤٹر ایئر کنڈیشن کے, یا 4 لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس کا بل آپ کے بقول 2500 3000 5000 آ رہا ہے. اور جب وہ پکڑا گیا تو آپ نے اس کو بجلی ڈسکنیکٹ کر دی. لیکن جس باندر کی وجہ سے وہ چوری کر رہا ہوتا ہے, جس کی ملی بھگت سے وہ میٹر کو دائیں بائیں کر رہا ہوتا ہے, شمائلہ اس باندر کا بھی تو علاج ہونا چاہیے نا. وہ تو آؤٹ ہو گیا نا, پورے پروسیس میں سے آؤٹ ہو گیا. کہاں آؤٹ ہو گیا؟ مطلب جب آپ نے نہیں, ابھی آپ سمارٹ میٹر لگائیں گے تو بجلی کی تار جو ڈائریکٹ وہ لگائے گا وہ تو بھی لگا سکتا ہے. لائن مین کی تو جو دکانداری ہے, دیکھیں نا, اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر ضلع میں سخت آ جائے تو جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کی کرپشن کا تو ریٹ بڑھ جاتا ہے کہ صاحب بڑا ڈڈ آ گیا, انی پا دے گا, تینوں چھڑے گا نہیں, پرچہ بھی درج کرے گا, جیل بھی سٹے گا. اس کرپٹ آدمی کی کرپشن کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. اب سمارٹ فون کی جو بنیادی بات ہے رضی دادا, بڑی اچھی بات آپ نے شروع میں کہہ دی کہ سمارٹ فون جو اب لگائے جا رہے ہیں, سمارٹ میٹر, یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بریفنگ دی گئی. 3 جو ہماری کمپنیاں ہیں, ایک لیسکو مطلب لاہور الیکٹرسٹی کمپنی, اور ایک فیصل آباد الیکٹرسٹی جس کو فیسکو کہتے ہیں, اور ایک پشاور. چونکہ ان تینوں جو کمپنیاں ہیں ان کی حدود کے علاقے میں کہا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ بجلی چوری ہو رہی ہے, اور یہاں پر
اوور بلنگ کی شکایت بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر جو پیچھے سے بجلی آ رہی ہے اور آگے جو بلوں کی صورت میں وصول ہو رہی ہے اس میں بہت زیادہ فرق تھا. تو اسی لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو سمارٹ بجلی کے میٹر ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ لگایا جائے. مثلا میں مثال دے رہا ہوں کہ لیسکو لاہور کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے 2,45,000 میٹر سمارٹ بجلی کے میٹر وہ تنصیب کرنے ہیں. اچھا امین صاحب، میرا کویسچن یہ تھا کہ کیا اس سے بجلی چوری میں فرق پڑے گا؟ کہاں پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی پڑے گا. کہاں پڑے گا؟ پڑے گا. اور سر جی میری بات سنیں، بجلی کی چوری میٹر سے آگے تار میں نہیں ہوتی، وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے. میٹر سے پیچھے ہوتی ہے. میٹر سے پیچھے ہوتی ہے، وہ تو وہی قائم ہے. لینڈ لاسز وابڈا کے وہی ساری وابڈا کے جتنے، اب میری بات پھر دور چلی جاتی ہے، یہ جو بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ ان میں اکثریت، یہ جو آپ گھر والوں کی بات کرتے ہیں نا، ایک اے سی لگا ہوا، 2 لگے ہوئے، بل کم آیا. یار فیکٹری میں جا کے دیکھو 24 گھنٹے فیکٹری چل رہی ہے اور بل کتنا آ رہا ہے؟ 2 لاکھ 3 لاکھ. اچھا امین حفیظ، یہ جو لائن لاسز کی بات کر رہے ہیں وہ پھر کیسے کنٹرول کیے جائیں یا ختم کیے جائیں؟ وہ کر ہی نہیں سکتے. وابڈا والوں کی سب سے بڑی دکانداری وہی ہے لینڈ لاسز کی. سمارٹ میٹر کی جو بات ہے نا رضی دادا، وہ اس میں اتنا ہے کہ اب وابڈا کے پاس انہوں نے ایک PIU ایک ادارہ بنا دیا جس کا سربراہ ایک چیف انجینئر کو رکھا ہے. اب سمارٹ بجلی کا میٹر جہاں کہیں لگا ہے، وابڈا کا SDO، وابڈا کا ایکسین اور جو بھی اس کا انہوں نے کنٹرول روم بنایا ہے ڈویژن لیول پہ، وہ اس میں بیٹھ کے جس طرح آپ نے کہا وہ اس سمارٹ بجلی کے میٹر کو اپنے دفتر میں بیٹھ کے مانیٹر کر رہا ہے کہ یہ اب کتنا میٹر چل گیا ہے، اس کے اوپر کتنا لوڈ ہے. آج اس کا میٹر اتنا چلا ہوا تھا کل، اور آج اس کی ریڈنگ پیچھے ریورس ہوئی ہے. تو کوئی گڑبڑ وہ میٹر کے اندر کرے گا تو وابڈا حکام اب اس کی ایسی تیسی اپنے کنٹرول روم میں بیٹھ کے کریں گے. اور بجلی کاٹنے کی جہاں تک بات آئی ہے، پہلے ہوتا تھا نا جا کے فزیکلی گئے، کھمبا دیکھا، میٹر دیکھا، اس کے ساتھ وابڈا کی لائن کاٹ دی، بجلی کٹ گئی. اور اب تو سمارٹ بجلی کے میٹر سے وابڈا کا آفیسر اور اہلکار اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا اس کو اس طرح ڈسکنیکٹ کر دے گا جیسے آپ نے اپنے گھر میں انٹرنیٹ وائی فائی سروس لی ہوتی ہے، بل پے نہیں کیا، وہ اسی وقت بل پے نہ ہونے کی ڈیٹ گزرنے کے 2 دن بعد آپ کا کنیکشن پیچھے سے بند کر دیتے ہیں، آنے کی بھی ضرورت نہیں. رضی دادا اس کا صرف یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہاں بیٹھ کے آپ ڈسکنیکٹ کر دیں، چوری تو وہیں کی وہیں ہے. نہیں، اور بھی بہت سارے فوائد ہوں گے. پری پیڈ بھی اس کے اندر کیپیسٹی اویلیبل ہو جائے گی، پری پیڈ کا آپشن آ جائے گا اس کے اندر. میں ویسے آپس کی بات ہے، میں آج صادق کو ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ امین صاحب کو صادق ہی چپ کروا سکتا ہے. کیمرہ مین صادق کے ساتھ امین حفیظ، جیو نیوز لاہور. نہیں جی پی ٹی وی نہیں، وہ صادق ادھر، ہاں وہ کیمرہ مین صادق جو ہے وہی چپ کروا سکتا ہے، امین حفیظ کو اور کوئی نہیں کروا سکتا. اجلاس میں دیکھیے میں اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب کا یہ بولنا کہ اسمارٹ میٹرز لگائے جائیں صرف اس لیے کہ چوری کنٹرول ہو. دیکھیے چوری کے بہت سارے طریقے بھی ہیں. چوری جو ہے وہ مطلب کہ 8-10% تو مجھے بتا رہے تھے وابڈا والے کہ وہ مطلب گریڈ سٹیشن ہی نکال جاتا ہے اتنی کی چوری اگر ہو جائے تو. وہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ بات الزام تراشی سے اوپر اٹھ کے تسلیم کرنی چاہیے کہ 70s کے بعد ہمارے پاور ڈسٹریبیوشن کے سسٹم کے اوپر ایک آنے کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. صحیح. اور یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہمیں ریکوائرڈ ہے، 8 سے 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہمیں ریکوائرڈ ہے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. جب تک ہمارا سسٹم اپ گریڈ نہیں ہوتا وہ اس وقت تک بجلی کی چوری یا ضیاع نہیں رک سکتا. یہ بات اظہر من الشمس ہے. رائٹ، بھاری انگریزی، بھاری اردو بولی، بہت بھاری اردو ہو گئی، اس لیے میں نے بولا رائٹ. اچھا وہ کیوں ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ سرکار کرے، نئی تاریں لگے، دنیا میں کہیں پہ کھمبے کی تار موجود نہیں. بالکل دنیا میں زیر زمین تار جا چکی ہوئی ہے. پاکستان کے اندر بھی جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہے ہیں، جو DHAs بن رہے ہیں، وہاں پہ کھمبے کے اوپر تار رن نہیں کر رہی، وہ انڈر گراؤنڈ رن کرتی ہے.
یہ صرف ہمارا ملک بچ گیا ہے کہ جہاں پہ ابھی تک کھمبے پہ تار رن کر رہی ہے. ہمارے ملک میں تار ہی نہیں ہوگی تو چوری نہیں ہوگی. ہمارے ملک میں بھی بڑے کھمبے ہیں, ہاں بہت کھمبے ہیں. ان سارے کھمبوں کو اور ان کے سسٹم کو, ان کی تاروں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں جس کی تار جڑی ہوئی ہے نا, جہاں جہاں سے جس کی تاریں ہلتی ہیں, وہ تاریں بھی رضیدہ جب تک درست نہیں کی جائیں گی, یہ کھمبے زیر زمین نہیں جائیں. نہیں, وہ بھی کھمبے ہیں جس پہ اس نے کہا تھا کم بیک کم بیک کم بیک, وہ پیچھے بھاج گئی سی گڈی, یاد ہے نا؟ مجھے بھی پتا چل گیا کم بیک. بالکل. اچھا, تو اس لیے اصل میں نہیں, چوری کا نہیں ہے, اس لیے کہ 70s کے بعد, 70 کی دہائی کے بعد ہم نے اپنے انفراسٹرکچر کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 80-85 کے بعد ہمارے ہاں جو دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ ہوئی ہے, بتی آ رہی ہے, بتی جا رہی ہے. میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے. یار کیا بات ہوگی یار, وہ لوڈ شیڈنگ, امین بھائی, وہ لوڈ شیڈنگ, بتی آ رہی ہے, گھنٹے بعد پھر بتی جا رہی ہے. دیکھیے جب آپ ایک شٹ ڈاؤن کرتے ہیں نا, اس میں پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کہاں پتا ہے. بالکل. تو کجا کے ایک بتی 24 گھنٹے چلی جا رہی, 6 منٹ بتی نہیں گئی کسی علاقے میں, اور کجا یہ کہ ہر گھنٹے کے بعد بتی آ رہی ہے, تو اس سے بھی ہمارا سسٹم ذوف کا شکار ہوا ہے. ہمارے جو انجینئر ہیں, ایکسپیرینس حضرات ہیں, دوست احباب, وہ بتاتے ہیں کہ اب بہت ساری صورتوں کے اندر بجلی جو ہے, مطلب میں نے انہیں کہا کہ یار بجلی فالتو ہے. پرائم منسٹر کہہ رہا ہے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ بجلی زیادہ خرچ کریں, آپ جو اضافی بجلی خرچ کریں گے اس کا آپ سے بل کم لیں گے, 20 روپے یونٹ تک کم لیں گے, بلکہ 26 روپے کا یونٹ آپ کو دیں گے اضافی جو یونٹ. ایکسٹرا بجلی کا نا, جی ایکسٹرا بجلی نہیں رضی دادا, اگر کسی کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ اپنا بل دے رہے ہیں, ایکسٹرا یوز کرنے پہ بل کم ملے گا. ایکسٹرا والی یوز کرنے کے والی سے آپ کو سستی ملے گی. لیکن میں نے کہا آپ جو ہے ہفتے میں ایک دن ہماری بجلی بند کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا سسٹم اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو ہفتے میں 7 دن اور سال کے 52 ہفتے اور سال کے 365 دن بجلی فراہم کر سکے. ہم مجبور ہیں کہ آپ کو 6 دن بجلی فراہم کرنے کے لیے ہم 7ویں دن سسٹم شٹ ڈاؤن کرتے ہیں آپ کو. اچھا, جن ایریاز میں بجلی زیادہ چوری ہو نا, وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے. زیادہ ہوتی نہیں, وہ تو ہے حکومتی پالیسی, ڈکلیئر پالیسی ہے. لیکن آپ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ دیکھیے امین بھائی کہ اس وقت پورے ملک کے اندر جتنی انویسٹمنٹ چاہیے, جب تک آپ وہ نہیں کریں گے, آپ میرے اوپر الزام لگاتے رہیے چوری کا, میں آپ کے اوپر لگاتا رہوں گا. سسٹم سپورٹ ہی نہیں کر رہا اس کو, تو ہم کیا کر لیں گے. یہ ایسے ہی شمائلہ سسٹم ہے جیسے ریلوے کا ٹریک ہے نا, وہ بسیدہ ہو چکا ہے, خستہ حال ہو چکا ہے. کئی ریلوے کے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ٹرین کی ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں سپیڈ کے اوپر, کہ یہاں سے جب ٹرین گزرے گی تو اس کی سپیڈ کم کر دی جائے گی. مطلب نیچے جو ٹریک ہے وہ اپنی میعاد کھو چکا ہے. اسی طرح وابڈا کی جو لائنیں ہیں, ان کو ایک دفعہ میں ایک اپنے سائنسدان, ایٹمی سائنسدان کا انٹرویو پڑھ رہا تھا, اس میں وہ وابڈا کے خسارے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بتا رہے تھے کہ جو سب سے بڑا لینڈ لاسز کی مد میں کہا جاتا ہے کہ اتنی بجلی ضائع ہو رہی ہے, اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ انفراسٹرکچر, یہ جو لائنیں ہیں اوپن, اس کی تاریں تبدیل نہیں کی جاتی. آئیڈیل سچویشن تو وہ ہے جو رضی دادا بتا رہے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں, لیکن ہمارے ہاں بھی چیزیں وابڈا کے کھمبوں کی طرح انڈر گراؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جب تک بجلی کے کھمبے, بجلی کی تاریں انڈر گراؤنڈ نہیں ہوتی یا ان کا سسٹم اپ گریڈ نہیں کر دیا جاتا جدید ٹیکنالوجی کے مطابق, تب تک یہ بڑے لیول پہ تاروں کے کھمبے, ان کے کنیکشن کون سے بھی ہونا, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہاں لینی ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. سے بڑی طاقت کوئی نہیں, مگر یہ حقیقت سامنے لائے گا کون؟ ہر ہیڈ لائن کے پیچھے ہوتی ہے ایک انکہی کہانی. تحقیق اور تصدیق کے بغیر یہ کہانی انسنی رہ جاتی. ہر خبر کی سچائی جاننے کے لیے, فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی وبا سے بچنے کے لیے باخبر رہیں, با اثر رہیں. نیوز لائن with ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان, only on PTV News.
प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। और बात हो रही है तारों की, खंभों के कनेक्शन की। मेरी सुई वहीं अड़ी हुई है रजी दादा कि चोरी कैसे कंट्रोल होगी। देखिए चोरी जब आप टारगेट देंगे ना उनको, आपको पता है लेस्को के अंदर एक, वैसे तो आजकल बहुत छापे टीमें, हाँ नहीं रेड लेस्को में जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पूरा बोर्ड पहले रिकॉन्स्टिट्यूट किया फिर उड़ा दिया। तो हमने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा जी लेस्को ने लाहौरियों से 104% रिकवरी कर ली थी। 100 रुपए की बिजली दे के 104 रुपए वसूल कर लिए थे। अब अगर उसमें से 26 से 28% चोरी भी निकाल दें, जो कि है इस वक्त हमारे सिस्टम में, 24% हुकूमत तस्लीम करती है, चले तो 24% जमा 4%, यानी आपने सार्फिन से 28% ज्यादा कीमत वसूल कर ली। उस पे भी बात हुई, उन्होंने कहा ये जो ओवर बिलिंग करने वाले ऑफिसर्स हैं, इनसे भी सख्ती से निपटा जाए। इन्होंने फिर पूरे का पूरा बोर्ड जो था ना लेस्को का, वो फारग करके तो नए लोग लेके आए थे कि ये बोर्ड जिसने मॉनिटरिंग करनी थी, बोर्ड ने टारगेट दिया हुआ था जी हमें रेवेन्यू का टारगेट चाहिए। कहीं एसडीओ और एक्सीएन साहब ने ओवर बिलिंग इतनी की कि वो टारगेट से भी आगे गुजर गया है जी। तो ये भी एक अपनी जगह के ऊपर है कि जब आप उन्हें कहते हैं कि जी हमें एट एनी कॉस्ट टारगेट पूरा चाहिए, तो वो फिर लोगों को ओवर बिलिंग करते हैं और उसकी जद में वो लोग आते हैं जो कि बिल अदा कर रहे होते हैं, वो तो नहीं आते जो बिल अदा ना कर रहे हो। और उसमें भी अगर शहरी हाथ में, मैंने कई दफा देखा है अपने मोहल्ले में कि सुबह सुबह एक शरीफ आदमी टूथपेस्ट भी नहीं अभी की होती, उसको बीवी ने अभी कप चाय का भी नहीं दिया होता, और बीवी कहती है ये मीटर बिजली का बिल है, ये जाके जरा मीटर के साथ इसको टाई अप करें कि कहाँ तक हमने मीटर ये बिजली इस्तेमाल कर ली है और क्या बिल सही आया है या नहीं आया। तो मैंने कई दफा देखा है रजी दादा जैसे सीनियर हमारे सिटीजन जो है वो उधर बिजली का मीटर वो लेके ना बिल तो खंभे के साथ साथ ना और ऐनक को भी यूं करते हैं, वो ब्रश रख खाते हैं, पेस्ट वाला ब्रश। हाँ वो भी। और मकसद ये होता है बीवी को जाके बताना कि बिजली मैंने कम इस्तेमाल की है, तो जो तुम्हारी बहनें आई थी ना जो हफ्ता पूरा रह के गई हैं और सारा दिन कपड़े इस्त्री करती रही हैं, टीवी लगाती रही हैं, बिजली उस वजह से ज्यादा इस्तेमाल हुई है। अब चूंकि जो बिजली का बिल है उसके ऊपर मीटर रीडिंग की पिक्चर भी वो अब तो पिक्चर आती है, लेकिन फिर भी ये जो बड़ी बड़ी हमारी फैक्ट्री हैं, हमारे ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, घरेलू सार्फिन के ऊपर तो इतना ज्यादा वापडा वाले काम नहीं करते। घरेलू सार्फिन पे तो हमेशा अटैक होता है, बिजली चोरी की मुहिम हुई है, अटैक करो, जहां से दिहाड़ी नहीं मिलती उनके खिलाफ पर्चा भी दर्ज करा दो, उसका मीटर भी काट के ले जाओ। और जो बड़े बड़े गुरगुल्ले हैं हमारे यहाँ इंडस्ट्री में, वो जो गरगुल्ले, हाँ जो माशाल्लाह लंबी चोरी, मतलब इनकी मुफाहमत, मैं तो हमेशा कहता हूँ कोई बंदा अकेला अपने इलाके में जुआ भी नहीं करा सकता अगर उसकी पुलिस के साथ लाइन और वो तारें बिजली की आपस में नहीं जुड़ी हुई। अंडरग्राउंड होनी चाहिए ना, अंडर द टेबल अंडरग्राउंड होनी चाहिए, ये जो ऊपर से लेकिन पैसे रिश्वत नीचे से, तो वो जो सिस्टम है ना, इसीलिए वजीर आजम साहब ने कहा है कि मुझे करप्शन का वापडा के सिस्टम में खात्मा चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अवाम पे ओवर बिलिंग डालते हैं, मुझे उसका उन अफसरों का मुहासबा चाहिए जो गरीब अवाम को बिजली के बिलों में ओवर बिलों की मद में तंग करते हैं। इवन उन्होंने पॉजिटिव बात उन्होंने ये भी कही कि जो सीनियर वापडा के ऑफिसर्स हैं वो पोस्टें खाली हैं, उन पे मेरिट पे उन मौजूद अफसरों को वहां पर तैनात किया जाए। इवन जो उनकी अफरादी कुव्वत, उनके जो मुलाजमीन की पोस्टें भी खाली हैं वो भी भर्ती किए जाएं ताकि एक शफाफ तरीके से आवाम को बेहतर। फिर आप कहेंगे मैं बोली जा रहा हूँ, वजीर आजम के हमारे उनकी जो नीयत है उस पर आप शक नहीं कर सकते। शक आप करेंगे बिजली चोर के ऊपर और बिजली चोर के साथ मिलने वाले वापडा के एहलकार और ऑफिसर के ऊपर। हाँ, और जाहिर है कि एक दफा जैसे अब चोरी पे कंट्रोल करने की बात की है ना, कि अब मुझे उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो बिजली चोरी पे भी काबू पा लेंगे, क्योंकि 2013 की अगर बात करें तो लोड शेडिंग भी किन लोगों ने खत्म की थी। देखिए मेरा ख्याल ये है कि एक और क्राइसिस हमें लेट्स डिस्कस इट।
آپ اتنی دیر میں اپنی پینسل اٹھا لیں, میں اس کو ڈسکس کر کے تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو عرض کروں, ہمیں اس چیلنج کو ڈسکس کرنا پڑے گا. سر یہ جو ہزاروں میگا واٹ بجلی لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر اوپر سولر لگا لیے, ٹھیک ہے, اور وہ سولر جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں نہ صرف اپنی ضرورت کے لیے بلکہ سرکار کو بھی فراہم کر رہے ہیں. اب جو نیا چیلنج ہے کہ اس بجلی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے سسٹم کے پاس موجود ہی نہیں ہے کیپیسٹی. نمبر ایک, آپ کو اب میجورٹی جو آپ کے پاور سٹیشن ہیں وہ سورج غروب ہونے کے بعد چلانا پڑیں گے, لیکن جیسے ہی مطلب بجلی ادھر کو جا رہی تھی, اب جیسے ہی سورج غروب ہوا اب اسی سپیڈ سے بجلی ادھر کو آئے گی, ٹھیک ہے. اور اتنی کیپیسٹی کا ڈفرینشل آنے والا ہے کہ اصل کرائسس اب یہ پیدا ہونے والا ہے کہ بھائی سارا دن یہ گھر جو ہے یہ بجلی پیدا کرتا رہا, اپنی بھی استعمال کرتا رہا اور محلے والوں کو بھی سپلائی کرتا رہا. جیسے ہی سورج غروب ہوا ان کی بجلی بند ہونی شروع ہوئی, سرکار کا جنریٹر سٹارٹ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ جنریٹر تو لگا تھا 24 گھنٹے چلنے کے لیے اور مسلسل پورا سال چلنے کے لیے, تیسرے سال جا کے شٹ ڈاؤن لیتا ہے میٹر, اور سوری وہ جو انجن ٹربائن ہے. آپ نے اسے صبح شام بند کرنا شروع کیا تو وہ بہت جلدی جواب دے جائے گی نا, اس کی لائف کم ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگرچہ اس میں جو ہمارا تھار کا کوئلہ وہ ہمیں ہیلپ کرے گا کیونکہ وہ والا بہت جلدی چلایا جا سکتا ہے اور بند کیا جا سکتا ہے, لیکن جب اسے کول ڈاؤن کرنا ہوتا ہے آپ کو جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے, اور جب اس نے ہیٹ اپ کرنا ہے اور پھر اس ہیٹ سے بجلی بننی ہے, وہ لمبا پروسیس ہے. یہ بہت بڑا کرائسس ہے جو ہمارے پاور سیکٹر کو مستقبل قریب کے اندر پڑھنے والا کیا ہے, پڑھ چکا ہے. مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو سولر سسٹم ہے وہ جو بجلی گھروں کے چھتوں کے اوپر لوگ سولر سسٹم لگا رہے ہیں بہت مہنگے پیسے دے کے, منیمم وہ تقریباً 5 سے 15 لاکھ روپیہ ایک عام گھر کی ضرورت کا سولر سسٹم لگتا ہے. تو یہ 5 سے 15 لاکھ روپیہ اب لوگ لگاتے ہیں, بجلی اپنے لیے بھی پیدا کر رہے ہیں شمسی توانائی سے, اور یہ سب سے سستا طریقہ ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وابڈا کے پاس جو بجلی فالتو وہ جو میٹر ہوتا ہے, کیا میٹر کو کہتے ہیں, یہ جو اس کے ساتھ میٹر لگایا جاتا ہے وابڈا والے, اچھا اس میٹر کے تحت جو وابڈا کو بجلی جا رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیا بحران آنے والا ہے. کیسے وہ اتنی زیادہ جا رہی ہے وابڈا کو, لوگ بنا کے دے رہے ہیں, اور نہیں وابڈا کو اپنے سسٹمز بند کرنا پڑ رہے ہیں. اب وابڈا کو 24 سے 26% اپنے سسٹمز بند کرنا پڑتے ہیں. وہ تو مجھے واسا کا بھی پتا ہے, واسا والے ٹیوب ویل بند کر دیتے ہیں 24 گھنٹوں میں. واسا کا پھر میری بات دور چلی جاتی ہے, 24 گھنٹوں میں واسا والے بمشکل 10 گھنٹے ٹیوب ویل نہیں چلاتے, اور اسی طرح ہی وابڈا والے بھی کرتے ہیں. تو اب فیصلہ کیا ہوا کہ سولر لگانا بند کر دیں یا بجلی چوری بند کر دیں یا یوز بڑھا دیں؟ فیصلہ وہ ہوا جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے سسٹم کے اندر 1970s کے بعد ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ انویسٹمنٹ نہیں کیا گیا. نہیں وہ تو ضروری ہے. اب ہے کہ سرکار جو ہے نا وہ ظاہر کنزیومر سے ہی لینا ہے اس نے, لیکن سرکار کنزیومر سے لے لیکن خدارا نئے ٹرانسفارمر, نئے جمپر, نئی ڈسٹریبیوشن جو ہے, نئی تاریں اور انڈر گراؤنڈ تاریں, یہ سلوشن ہے کسی حد تک بجلی کے مسائل کا. یہ سلوشن ہے کیونکہ اب جس طرح سے سستا آپ کو سولر دستیاب ہے, اور ابھی مریم نواز شریف چائنا سے ہو کے آئی ہیں, تو سولر پلیٹوں والی کمپنی کو بھی انہوں نے قائل کیا ہے کہ وہ پنجاب میں پلیٹوں کا ایک نظام لگائیں, تو پھر مزید سستی ہو جائیں. اس کا مطلب ہے پلیٹیں مزید سستی ہو سکتی ہیں, اور اگر مزید سستی ہو جاتی ہیں تو پھر جو انہوں نے نہیں لگوایا وہ بھی لگوائیں گے, تو سارے اگر بجلی بنانا شروع ہو جائیں گے تو نہیں. تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے یہ جو کہا ہے کہ وہ گھرانے جن کا 100 مہینے کا یونٹ بجلی کا بل آتا ہے اور 200 تک, ان کو تو وہ مفت لگا کے دیں گے, اور جن کا 200 یونٹ سے زیادہ 500 یونٹ تک بجلی کا وہ استعمال کر رہے ہیں, ان کو وہ آسان ایک ساتھ میں یہ سولر سسٹم دیں گے. تو مطلب آپ کے خیال میں حکومت جو سولر سسٹم خود لگانے کی ترغیب دے رہی ہے, فری لگانے کی, پنجاب حکومت جی, اور باقی پشاور حکومت کر رہی ہے, خیبر پختونخوا حکومت کرے گی, وہ تو سرکار کی بسیں سرکار کے خلاف استعمال امین حفیظ آپ بھول رہے ہیں, انہوں نے تو ڈیم بنانے تھے 350. آپ سولرز کی بات کر رہے ہیں, وہ بڑی باتیں کی. لیکن آج کل چھوڑیں, آج کل ان کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے.
اس لیے آپ اس لڑائی کو انجوائے کریں بس. کس کے ساتھ لڑائی چل آپس میں شریکی والی بات ہے نا, شریکی جب والی باہر اب تعویذ کام کرنا بند ہو گئے. نہیں, جب کوئی باہر ملنے کے لیے نہ ملے تو وہ احتیاطاً آپس میں لڑنا شروع کر دیتے. ان کی پارٹی کے اندرونی لڑائی لڑ رہی, ہمیں کچھ نہیں کہنا پائے, تو آپس کا معاملہ ہے, ہم تو صرف جو ہے وہ لڑائی کے ساتھ ہیں. کیری آن کیری آن. آپ دونوں کے درمیان لڑائی میں ہم صرف لڑائی کے ساتھ ہیں, تو آپ لڑیے لیکن ہم صرف اس پہ رہیں. دیکھیے اس موضوع کو سنجیدگی کے ساتھ. سمارٹ میٹرز کا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ افیکٹ اٹس اے ون اسٹیپ فارورڈ, لیکن مسئلے کا مستقل حل, اور ہمیں یہ کرنا پڑے گا اور اسی نسل میں کرنا پڑے گا. ہمیں نئے ٹرانسفارمر, ہمیں نئے سسٹمز, نئے ڈسٹریبیوشنز, نئے جمپرز, نئے کنٹرول پینل, یہ سارا کچھ نیا لانا پڑے گا. ہمیں اور ریلوے کے ٹریک کی طرح بجلی کی جتنی تاریں ہیں ان کو بھی ریپلیس کرنا پڑے گا. یہ بہت پرانی تاریں, اس میں لائن لاسز بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور وہی اصل مین مسئلہ ہے یہاں پر. واپڈا 24 نہ بھی ہوں تو 14% تو بہرحال ہوں گے. رضی دادا بجلی سے باہر نکلیں, تھوڑا ہمسایہ ملک میں بھی تانگ چانگ کر لیں. یہ بہت سڑی بڑی بے عزتی ہوئی ہے. میں نے کہا تاروں اور بجلی سے نکال کے نا ایک چٹپٹی خبر دوں. بڑی بے عزتی. کیا بے عزتی ہوئی؟ بڑی بے عزتی. وہ ان کے جو وزیر خارجہ گئے ہیں واشنگٹن, اور وہاں پہ ایئرپورٹ تے کھلوتے رہے. ساری سکھ برادری, امین صاحب سکھ برادری نے بڑا عزت کر دیا وہاں. سر جی سکھ برادری نے تو انہوں نے دنیا کو کیا ہی کیا ہے. اور نہیں انہوں نے عزت کیتا ہی کیتا ہے. موصوف جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے ایئرپورٹ پہ انتظار کرتے رہے ہیں کہ مجھے میزبان حکومت کا پروٹوکول ملے. وہ 45-46 منٹ تک کوئی پہنچا ہی نہیں وہاں پہ امریکن حکام میں سے. تو وہ جو خبر باہر آئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ موصوف امریکہ میں ہونے والی قتل کی ایک سازش کے اندر شریک سمجھے جاتے ہیں, خیال کیے جاتے ہیں ان کی FBI اور CBI کے مطابق, تو لہٰذا کوئی حکام میں سے تیار ہی نہیں تھا ان کا استقبال کرنے کے لیے, جانے کے لیے. اس نے کہا نہیں کہ تسی پھر دسیا ہی نہیں کہ میں مینٹلی پریپیئر آتا کہ بھئی میرا استقبال نہیں ہونا, میں چپ کر کے نیوا نیوا ہو کے نکل جاتا کہ ٹانگا آ گیا کچہریوں خالی, سجنا وہ قید ہو گئی. یہ انڈیا کے لوگ جو دیکھیں جو پوری دنیا میں اب بدنام ہوتے جا رہے ہیں. ہم تو جب ہم کہتے تھے پاکستان والے کہ جناب انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں, جو اب اس نے دھاندلی, فراڈ اور جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی بدماشی کی وجہ سے محلاتی سازشوں کی وجہ سے اس کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر لیا, جس کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ اپنا ریل, روڈ, فضائی رابطہ انڈیا کے ساتھ منقطع کر دیا ہے. اور اب تک ہم منقطع کیے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ کہ جب تک وہ مقبوضہ کشمیر کو اس کی پہلی پوزیشن بحال نہیں کرتا. اب ہم کہتے تھے کہ یہ انسانی حقوق کی سب سے زیادہ وائلیشن اگر کہیں ہو رہی ہے تو وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے. یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے یہ سب سے زیادہ وہاں پر ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں. تو دنیا, اور جب ہم یہ کہتے تھے کہ اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دیا ہے اور اس پہ انڈیا خاموش تھا, ساری دنیا خاموش تھی. آج جب امریکہ کے اپنے کلیجے کو ہاتھ پر ہے اور ان کو پتہ چلا ہے کہ اس قتل کی تانے بانے انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں, تو پھر آج انہوں نے انڈین لیڈر کے ساتھ جو کیا ہے نہیں. لیکن دیکھیے اور وہ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. خطے کے اندر ایک اتحاد بنا ہے کویڈ کے نام سے, کویڈ 4 ظاہر ہے, اور اس کے اندر آسٹریلیا ممبر ہے, جاپان ممبر ہے, انڈیا ہے اور امریکہ ہے. الائنس بھی ان کا ہے. سب سے زیادہ H1 ویزا انڈینز کو ملتے ہیں, اور وہ جو حرکتیں جا کے وہاں پہ H1 والے کر رہے ہیں وہ تو اب ایک تماشا ہے نا, لافنگ سٹاک بنتا جا رہا ہے نا. دیکھیے قتل و غارت گری ہوتی ہے, مخالفین پہ حملے ہوتے ہیں. کینیڈا میں ایک فریق انڈین ہوتا ہے, ہم نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. امریکہ کے اندر قتل ہونے کی کوشش ہوتی ہے, مظاہرے ہوتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ, جس طرح کے انڈیا میں حملے نہیں ہوتے پولیس کے اوپر, اس طرح کے حملے ہوتے ہیں, ایک فریق انڈین نکلتے ہیں. تو کوئی مسئلہ تو ہے نا اس قوم کے ساتھ. اچھا اس سے پہلے آخری فکرہ میں کہہ دوں, اس سے پہلے آسٹریلیا کے اندر نسلی فسادات ہوتے ہیں, لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سڑکوں کے اوپر, یہ کرنے والے بھی انڈین ہوتے ہیں.
اور ٹرمپ صاحب نے 80,000 انڈین کو فوری طور پہ واپس بھارت بھیجنے کا اعلان کر رکھا ہے. اور بھارت کی بات کریں رضی دادا تو وہاں پہ جو اقلیتیں ہیں وہ بھی خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. انفرادی نہیں, اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے, انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں. محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں, کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. پولیو سے پاک پاکستان, ہر بچے کے لیے. ویلکم بیک. رضی دادا, ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ مودی کے بھارت میں نہیں, مودی کے بھارت میں اقلیتیں خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں. یہ تو جمہوریت کی بات کرنے والے بندے تھے, ہم بہت بڑے علمدار ہیں, اب کیوں؟ لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں, اس وقت پوری دنیا کے اندر پچھلی صدی میں 20ویں صدی میں پوری دنیا کے اندر جمہوریت کو خطرہ تھا فاشزم سے. ایک طرف فاشسٹ تھے تو دوسری طرف جمہوریت تھی. وہ کہا جاتا تھا کہ جمہوریت کو ہر 5 سال بعد امتحان میں سے گزرنا پڑتا ہے, فاشزم صرف ایک مرتبہ جیتتا ہے, جس کی سب سے بڑی مثال ہٹلر صاحب تھے. صحیح, ٹھیک ہے. تو جمہوریت کو ہر الیکشن کے اندر جمہوریت ٹیسٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہو گیا. اس صدی کے اندر 21ویں صدی کے اندر سر جمہوریت کو خطرہ ہے پاپولرزم سے. میں بڑا پاپولر ہوں اس لیے حکومت کرنے کا حق مجھے ہے. یہ جو مسخرہ ہے یوکرین کا جو اس وقت صدر بنا ہوا ہے, جی بالکل, یہ بھی بڑا پاپولر تھا نا. اس مسخرے نے 60% اپنا ملک قبضہ کروا دیا, باقی سارے کا انفراسٹرکچر تباہ کروا دیا. 70% اور یا 65% اس کی آبادی مہاجر بن کے دوسرے یورپی ملکوں کے اندر چلی گئی. بالکل صحیح. اور اب وہ مسخرہ کہتا ہے کہ آؤ جی مجھے سے پیوٹن صاحب بات کر لیں. اب اس حالت میں جا کے مقبولیت اس کی بہت تھی, لیکن حماقت بھی اپنی انتہا تک تھی. اس طرح وہ برازیل کا نیا جو صدر منتخب ہوا ہے, ہم کسی کو ہیوملیٹ نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن وہ جو شخص حرکتیں کرتا تو سامنے ہی ہے نا. میں نے مسخرہ ان کو اس لیے کہا کہ یہ اس کریکٹر سے ہٹ ہوئے تھے. یہ انہوں نے جو ڈرامے کے اندر کردار ادا کیا وہ ان کا کردار ہٹ ہو گیا. یہ اتنے پاپولر ہو گئے, انہوں نے الیکشن لڑ لے, 4 کروڑ کی آبادی سی میرا خیال, اور وہ جناب فینز نے ان کو جتا دیا. اچھا اب آپ دیکھ لیجیے وہ برازیلین جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہنتا ہے, اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. ہر دوسرے فنکشن پہ اس نے ٹرمپ صاحب کی فیملی ممبر کو بلایا ہوتا ہے. مطلب یہ جو پاپولرزم ہے نا, شودہ پن جو ہے, اس سے اب جمہوریت کو دنیا بھر کے اندر خطرہ ہے. اس وقت دنیا کے جتنے بھی سوشیالوجسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جمہوریت کو اس سے خطرہ نہیں ہے, پاپولرزم سے خطرہ ہے, اب فیشزم سے خطرہ نہیں ہے. لیکن موصوف جو ہیں 500 کے فیشسٹ ہیں جناب مودی صاحب, ٹھیک ہے نا. ان کا رائز کس بنیاد پہ ہوا کہ دیکھو میں نے گجرات میں مسلمانوں کے گلے کس طرح کاٹے ہیں. صحیح, رائز ان کا اس پہ ہوا نا. ان کو دوسرے سیگمنٹ نے نفرت کے اندر, تعصب کے اندر اٹھا دیا. اور اس کے بعد موصوف نے وہاں کی پوری کارپوریٹ کلاس کو بلایا کہ کی چکنا جے, چک لو جو کچھ چکنا ہے, تو میراج دی فیکٹری چک لے, ٹھیک ہے, تو اے چک لے, تو اے چک لے, تو اے چک لے. اس طرح بانٹ کے, اور ان سے پھر پورا میڈیا فائنانس کروایا. یعنی انڈیا کا سب سے مقبول جو اپوزیشن کی آواز ہے وہ یوٹیوبر ہے, وہ انڈیا میں مقیم نہیں ہو سکتا. وہ باہر میں بیٹھا ہوا وہ بچہ جو نوجوان ہے وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیشزم پھر اس طرح اپنے پورے رنگ کے ساتھ آتا ہے. میں وہاں کی سیکولر عوام کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس فیشزم کی مزاحمت کی ہے اور جمہوریت کو زندہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ, اور اب وہ ریوائیو کر رہے ہیں, ریکور کر رہے ہیں, آگے کی طرف آ رہے ہیں. پچھلے الیکشن کے نتائج جو ہیں
وہ نہیں آئے جو مودی صاحب اور بی جے پی چاہ رہی تھی. صحیح بات ہے, وہ ٹھیک ہے. بالکل. اچھا, ایک اور بات بھی جو میں اکثر کہا کرتا ہوں اور میں نے کہا آج ہم اس فورم پہ بھی کر دیں. میرے ایک پروفیسر صاحب دوست رہے, 90 کی دہائی میں وہ پاکستان آیا کرتے تھے, دلی یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے تھے تاریخ. تو وہ کہا کرتے تھے رضی میاں, جب بر صغیر میں مسلمانوں کی آبادی 24% ہوئی تھی بالکل, تو پاکستان بن گیا تھا. کیا بات ہے, جو 24.6% تھی ٹو بی ایگزیکٹ جب پاکستان بنا تھا. اور انہوں نے کہا کہ جو اس وقت مسلمانوں کا آبادی بڑھنے کا پیٹرن ہے, تناسب ہے, یہ 2029 اور 30 میں موجودہ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی ایک مرتبہ پھر 24% کو ٹچ کرنے جا رہی ہے. تو وہ مجھے کہا کرتے تھے, یہ میری بات لکھ کے رکھ لینا. یہ انہوں نے مجھے کب بتایا, 94, 95, 93 کی میٹنگ پیشن گوئی کی 2030 تک. انہوں نے کہا 2030 تک 24% کو ٹچ کرے گی اور وہاں پہ ایک اور پاکستان بنے گا. میں زندہ رہوں یا نہ رہوں, تم نے یہ بتانا ضرور ہے پاکستانیوں کو یہ بات, ٹھیک ہے. اور وہ 2014 میں فوت بھی ہو گئے. تو میں آپ کو بتاؤں, یہ ساری پیشن گوئیاں اپنی جگہ درست ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالی درست بھی ثابت ہوں گی, اور یہ قائد اعظم ایک پھر وہاں پر جنم لے گا اور علامہ اقبال خواب دیکھیں گے, اور پھر جو ہے وہ بھارت سے پھر ایک مسلمان جدا گانا حیثیت میں اپنا لوگا منوائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر ڈیٹا دیکھیں بھارت کا, اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ تقریباً 50,000 سے زائد مساجد اور 28,000 سے زائد چرچ وہاں پر جو ہے نا وہ اس کو مسمار کیا گیا, نظر آتش کیا گیا, جلاؤ گراؤ کیا گیا. مطلب یہ کہ انڈیا جو اپنے آپ کو دنیا میں, انڈیا کے اصل میں ایک نہیں 2 چہرے ہیں. ایک چہرہ وہ جو دنیا کو دکھاتا ہے, دوسرا اس کے پیچھے چھپا ہوا انڈیا کا وہ خوفناک چہرہ ہے جس کی اصل حقیقت پاکستان کو پتہ ہے اور وہاں پر بسنے والی اقلیتوں کو پتہ ہے کہ نہ اقلیتوں کی وہاں جان محفوظ ہے, نہ ان کا مال محفوظ ہے, نہ ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں. بس وہ جب انتہا پسند انڈیا کا مودی کی سربراہی میں وہ کیا ہے ان کا مودی جو مرضی کر لیں امین حفیظ, لیکن مودی کے ساتھ چائے کا ٹیگ سمجھ گئے آپ لوگ. آئی تھنک مودی کی چائے سے زیادہ مزیدار چائے ہماری تھی, جس کو ابھی نندن نے بھی کہا تھا ٹی واز فینٹاسٹک. ٹھیک ہے, کیا بات. نہیں, اس کا ہم تذکرہ کریں گے اگر اس دن ہمارا پروگرام ہوا نا 26 فروری کو, ہم اس دن ضرور کریں گے. بالکل کریں گے. رضی دادا ایک اور لیکن میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں. اس وقت دنیا کے اندر یہ فیلنگ بڑھ رہی ہے کہ جہاں جہاں پہ یہ انڈین نیاد پاپولیشن زیادہ ہے وہ ان معاشروں کے اندر مسائل پیدا کر رہے ہیں, اور ان کی مسائل کی سپلائی کہاں سے آ رہی ہے, کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے, وہ مودی رجیم پیدا کر رہی ہے. تو لوگ اس بات کے اوپر وہاں ان کی انڈر لائن گراؤنڈ, انڈر لائن جو بجلی کی تاریں ہیں انڈیا کی یورپ تک جو جاتی ہیں اور اپنے بندوں کو وہاں پر سپورٹ کرتی ہیں اور نئے نئے فتنے فساد وہاں پر وہ کھڑے کر رہے ہیں. ان کی سوسائٹیز کے اندر ڈسٹورشن کریٹ ہو رہی ہے نا. مودی کے علاوہ جو ہے لیکن مودی کے ظلم تو اپنی جگہ ہیں, عوام ان سے پریشان ہے, ہر جگہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں. لیکن اگر بات کریں ہم غزہ کی تو وہاں پہ ظلم کی اب انتہا ہو گئی ہے. جی ایک ہی ہاسپٹل بچا تھا, اسے بھی انہوں نے جلا دیا. یہ ظلم کب رکے گا؟ آپ اندازہ فرمائیے کہ آپ پھر کہیں گے کہ میں مودی سے نکل نہیں پا رہا. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا سے باقاعدہ مذہبی فریضہ خیال کرتے ہوئے جہاد کے لیے گئے ہیں وہاں پہ مودی کے فالورز, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ریپ جہاد کیا. فلسطینی کے جو بیچارے زندہ رہنے سے مرنے سے بچ گئی بچیاں اور بچے, ان کے ساتھ انہوں نے یہ والی حرکت فرمائی ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کے اندر, اور ڈپریشن کی ان کے اندر اتنی خوفناک صورتحال ہے کہ دہلی کو ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے. وہاں پہ بچی جو ہے وہ اندھیرا ہونے کے بعد, بلکہ اندھیرا کیا روشنی میں بھی کسی ویران گلی میں سے نہیں گزر سکتی کہ اس کے اوپر اٹیمپٹ نہ ہو جائے. لیکن دیکھیے اس 21ویں صدی کے اندر, 20ویں صدی میں تو ہم نے کہا نا جی پہلی جنگ عظیم ہوئی اتنے کروڑ لوگ مر گئے, دوسری جنگ عظیم ہوئی اتنے کروڑ لوگ مارے گئے, پھر جناب کوریا کی وار آ گئی اس کے اندر, پھر جناب ویتنام وار آ گئی اس کے اندر لاکھوں لوگ جو تھے, پھر افغانستان کی اندر روس کی آمد ہوئی,
پھر اس کی بھی بات ہوئی. یہ تو 20ویں صدی کا تھا نا. 21ویں صدی کا سب سے بڑا جو قتل عام ہے اور یک طرفہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں. سویلین کو جس طرح ٹارگٹ کر کے اور جس طرح بچوں اور خواتین کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ہے, اور اس کے اوپر کوئی شرم بھی محسوس نہیں کی گئی. اینی نیشن, ٹھیک ہے نا, مطلب یعنی کہ ایک بندے کو آپ جان سے مار دیں اور کہیں کہ میں نے سیلف ڈیفینس میں مارا. چلے ایک آدھ تو غلطی سے ہوگا سر. آفیشلی جو فگر ہے وہ تقریباً کوئی 62,000 کا ہے, کچھ لوگ 50,000 بھی کہتے ہیں. ان آفیشلی یہ اس سے کم از کم 3 گنا زیادہ ہے. اور زخمیوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے یار. پوری زندگی کے لیے آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مطلب دونوں ٹانگوں سے محروم کر دیا, ہاتھ سے محروم کر دیا, آنکھوں سے محروم کر دیا. یہ بھی لاکھوں میں ہے. اور آپ دیکھیے اس حوالے سے شرمناک کردار ہے ہمارے اسلامی ملکوں کا. لیکن داد دیجئے جناب شہباز شریف صاحب کو کہ جس فورم پہ انہیں موقع ملا ہے, عالمی فورم ہر جگہ پہ. اچھا اگر یہی بات کریں رضی دادا کہ وہ ہر عالمی نیشنل انٹرنیشنل فورم پہ جہاں پہ موقع ملتا ہے, آپ نے بات ٹھیک کی کہ وہ بات کرتے ہیں, آواز بھی اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاکستان سے امداد بھی ریگولر جاتی ہے, ہر ہفتے جہاز بھر غزہ کے لیے. کیوں باقی اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھی اسی طرح درد رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں, لیکن یہ جنگ رک نہیں پا رہی. مسئلہ کیا ہے؟ کیا ٹیکنالوجی میں ہم کہیں ان سے پیچھے ہیں؟ بہت پیچھے. نمبر 1. نمبر 2 ان کو وہ بھی حاصل ہے نا. اب دیکھیے نا, مطلب کہ روس اسرائیل کو جس ملک نے فوجی حوالے سے چیلنج کیا وہ ایران ہے, اور ایران کے پاس اپنی ایئر فورس ہی کوئی نہیں. آپ اندازہ کریں نا, ٹھیک ہے نا, جرأت اور بہادری دیکھیں. جی کس کو للکارا ہے. اور آپ کی طرف جو ہے وہ اس وقت ان کی نظریں کو اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایران بہانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی تو نیوی ہی تینوں جگہوں کی فورس ہے. نیوی سمندر کے اندر اور سمندر کی نیچے نمبر 1, زمین کے اوپر بھی ہمارے نیوی سیلز, ٹھیک ہے, اور فضا کے اندر میں بھی ہمارے نیوی ہے. تو آپ کی تو ایک فورس ہی تینوں شعبوں کی ہے, ٹھیک ہے, اور ہتھیار بھی پورے. اصل میں ان کو مال پتہ کس بات کا ہے؟ ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی تھی رضی دادا. ابھی غزہ پہ یہ جو شمالی غزہ پہ انہوں نے ہسپتال پہ بمباری کی ہے, پہلے اس کو جلایا بعد میں بمباری کی. اب دیکھیں نا وہ روبوٹ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں وہاں پر. صحیح بات ہے. اچھا, اور وہ جو ٹینک بھی یوز کر رہے ہیں وہ بھی یہ سارا جدید ٹیکنالوجی والے روبوٹ ہیں. اور یہاں اب آپ دیکھیں ان نہتے مسلمانوں کے اوپر آپ اس طرح کہ اب لوگ اپنی پناہ گاہ کے طور پر بھی ہاسپٹل کے کھاتا کو یوز کر رہے تھے, اور مریض بھی وہاں پر موجود تھے, ڈاکٹر, پیرامیڈیکل, نرسز وہاں پر موجود ہیں, اور آپ اس کے اوپر بمباری کر رہے ہیں, آگ لگا رہے ہیں, ایمبولنس جلا رہے ہیں. مطلب اب انسان ہے کون ہے؟ لیکن آپ اس بات کو بھی لیں کہ جہاں پہ ایک طرف ظلم و ستم کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے, وہاں پہ مزاحمت کی بھی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے. یہ اصل بات ہے. آج بھی فلسطینی سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا بات ہے, بالکل نہیں. آج بھی وہ کھڑا ہے. حالانکہ ان کے ہاتھوں میں ان کے بچوں کی لاشیں ہیں, ان کی مائیں ان کی آنکھوں کے سامنے اور ماؤں کے سامنے ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں, لیکن ان کے جذبے اتنے جوان ہیں. کم نہیں ہوئے بالکل. اور ہم تو ان کے ساتھ ہمیشہ سے, ہماری گورنمنٹ ہو یا ہماری عوام ہو, ہمیشہ سے فلسطین کے ساتھ ہیں اور رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.